الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے، انعام اور اکرام ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کو ایسا ایمان، ایسا اسلام، ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. دیگر شریعتیں، دیگر مذاہب، چاہے انسان، چاہے مسلمان، چاہے غیر، کسی مذہب کو اعلیٰ نگاہ سے دیکھیں، اونچی نگاہ سے دیکھیں، بہتر سمجھے اپنی نظروں میں، لیکن اسلام ایسا پاکیزہ، ایسا بہترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب بارہا اسلام کے دشمن ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اس وقت ہمارے پاس ہندوستان میں کوئی پارٹی اپنا نام لے کر مسلمانوں کا دشمن اپنے آپ کو قرار دیا، مسلمان اس پارٹی کو دشمن کہے، بلکہ دنیا میں ہمیشہ سے جب سے حق ہے اسی طریقے سے باطل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسلامی احکامات بھیجے وہاں پر دشمن قومیں بھی ساتھ میں رہی ہے، دشمنی بھی اٹھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، چاہے کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرد اسلام کے اوپر اشکال اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جواب قرآن کے اندر رکھا ہے، حدیث کے اندر رکھا ہے. ایسے علماء اور ایسے مشائخ کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا بخوبی انہوں نے رد کیا اور اسی طریقے سے اس کا جواب دیا. آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ مجلس کا عنوان ہے کہ حرمت مصاہرت میں ہونے والی کوتاہیاں اور اسی طریقے سے غیر محرم اور محرم کی تفصیل، کہ محارم کون ہے، غیر محارم کون ہے، کن سے پردہ ہونا چاہیے اور کن سے پردہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دین کی باتیں ہماری مجلس میں ہوتی ہیں، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر ایک نظام رکھا ہے. بعض خواتین یہاں پر آف لائن درس سن رہی ہیں اور بعض خواتین آن لائن درس سن رہی ہے. چاہے آن لائن سنو آف لائن سنو، دین کی بات تو دین کی بات ہے. لہٰذا صرف ہمارے اسکرین کے سامنے اپنے آپ کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے سامنے عدم موجودگی کی وجہ سے کوئی خاتون اگر دین کی بات سننے میں کوتاہی کرے تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت قابل ملامت بات ہے. جب دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو تو آدمی کو غور سے سننا چاہیے. اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ایسا سنو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کلام کر رہے ہو، اور تم جس طرح اللہ کے کلام کو سنتے ہو اللہ سے ہوتا ہوا، اسی طریقے سے اللہ کا کلام دوسرے سے صادر ہو تو دوسرے سے صادر ہونے والا بھی کلام وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ رہا ہے. لہٰذا ان آیتوں کو بھی غور سے پڑھو، ان آیتوں کو بھی غور سے سنو. اسی طریقے سے حدیث ہے تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد اب وہ حدیث نہیں ہے بلکہ دوسرا کلام بن گیا، بلکہ اب 1400 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے، لہٰذا اس کو بھی غور سے سننا چاہیے. چنانچہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم کچھ تمہیدی بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی، مسلمانوں کے اندر عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے. اس کے خلاف ہماری جو قومیں ہیں، ہمارے جو مذاہب ہے، اس کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اس کے اندر تو ہم عورتوں کو آزادی دیتے ہیں، ہمارے عورتیں جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے گھومے، جہاں چاہے پھرے.
اور پھر یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مسلمان اور اسی طریقے سے اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں مسلمانوں کو ظلم کرنا سکھایا جاتا ہے اور مسلمان عورتیں ظلم کے تحت اپنی زندگی گزارتی، اور دیگر مذاہب میں چاہے عیسائی ہو یا اسی طریقے سے غیر کون سا بھی مذہب ہو، وہ لوگ اس بات کا تصور عالم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مذاہب کے اندر عورتوں کو آزادی ہے، ہمارے مذاہب میں عورتوں کو قید نہیں کیا جاتا، ہمارے مذاہب میں عورتوں کو پردے کے اندر نہیں رکھا جاتا، ہماری عورتیں جاتی بھی ہے، کماتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، پھرتی بھی ہیں۔ یہ تصور صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات الگ ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک پروپیگنڈا نہیں بلکہ کئی پروپیگنڈے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کو بدنام کرنا، اپنے آپ کو اچھا بتانا ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک شعر سے کسی نے پوچھا کہ میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، یہ تصویر کیسی ہے؟ اس تصویر کے اندر ایک آدمی ہے، جو آدمی اپنا پیر شیر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور شیر نیچے گرا ہوا ہے۔ تو کسی نے شیر سے پوچھا کہ یہ جو آدمی تمہارے اوپر پیر رکھا ہوا ہے، شیر کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے، تو کیا شیر اتنا عاجز ہے اور اتنا کمزور ہے کہ آدمی جو ہے اپنا پیر شیر کے اوپر رکھے؟ تو شیر کہنے لگا کہ یہ جو تصویر بتائی گئی تو اس وجہ سے بتائی گئی کہ قلم اس کے پاس ہے، آدمی کے پاس، اس وجہ سے وہ اپنی تصویر چاہے جس طریقے سے ظاہر کرے، اپنے آپ کو تصویر کے اندر طاقتور ظاہر کرا، مجھ کو کمزور ظاہر کرا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں طاقتور ہوں اور وہ کمزور ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے سامنے جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی جو تصویر پیش کی جا رہی وہ حقیقت والی تصویر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک مسلمان، پکا مسلمان سینہ ٹھوک کر بول سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو دنیا کے سامنے تصویر پیش کی جا رہی کہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا، عورتوں کو قید رکھا جا رہا، ہمارے مذاہب میں عورتوں کو آزادی دی جا رہی، تو اس کی حقیقت جو ہے یہ ہے کہ حقیقت کے اندر مسلمان جو ہے عورت کی حفاظت کرتے ہیں، عورت کو عزت دیتے ہیں، اور جو غیر ہے وہ غیر عورت کو ذلیل کرتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس، ایک خاتون ایئر ہوسٹس بن کے لوگوں کی خدمت کرے، نوکری کرے، ریسپشنسٹ بن کے نوکری کرے، اور اس طرح نوکری کرنے کو، ویٹر بننے کو، چاہے کسی بھی خدمت ہو، عورت جو خدمت انجام دیتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی آزادی ہے۔ اور اگر مسلمان خاتون گھر میں باہر غیروں کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنے افراد کی خدمت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تو ماں باپ کی خدمت کر دینا ظلم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا غلامی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا غلامی ہے۔ لیکن غیر جو بے حیائی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے بارے میں تصور کیا جائے اگرچہ خدمت کرنے لیکن اس کے باوجود بھی آزادی ہے، تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ غیروں کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے یا اپنوں کی خدمت کرنا آزادی ہے؟ غیروں کی خدمت کرنا غلامی ہے یا اپنوں کی خدمت کرنا غلامی ہے؟ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو نظام پیدا کیا ہے اس کے اندر مرد کو بھی بنایا، عورت کو بھی بنایا، مختلف مخلوقات اللہ تعالی نے بنائی ہیں۔ ہر مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے۔ ساری دنیا کو اللہ نے مردوں سے نہیں بھرا، ساری دنیا کو عورتوں سے نہیں بھرا، بلکہ اللہ تعالی نے جس طرح مردوں کو پیدا کیا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ اس کے اندر خاص مصلحت ہے، اور پھر مرد کی بناوٹ الگ ہے، مرد کی خلقت الگ ہے، عورت کی خلقت الگ ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دیا، اور خاص طور پر پردے کا اور اسی طریقے سے حیا کا عورت کو زیادہ تاکید ہے مرد کے مقابلے میں۔ مرد کے لیے ستر ہے تو صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک، لیکن عورت کے لیے اس کا سارا جسم ستر ہے۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا زیادہ پردے کا، اتنا زیادہ حیا کا اللہ تبارک و تعالی نے کیوں حکم دیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عورت کو اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے تو پردے کا حکم دینا یہ عورت کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پردے کا حکم دینا یہ اسلام کے اندر پردے کا حکم دیا تو صرف اس وجہ سے کہ عورت قیمتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے ہیرے جواہرات کو، اپنے سونا چاندی کو جا کے سڑک پر نہیں رکھ دیتا۔ اپنی قیمتی اشیاء ہے تو آدمی اپنی قیمتی اشیاء کو تجوری کے اندر محفوظ کر کے رکھتا ہے۔
اسی طریقے سے اسلام میں عورت کو ایسی عزت اور ایسی عظمت ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دے دیا کہ تمہاری ذمہ داری اپنے عورتوں کی حفاظت کرنا، اور تمہاری جس طرح ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے عورت کو حفاظت کرنے کے لیے ہم نے پردے کا حکم دے دیا۔ ہماری شریعت عورت کی حفاظت کے ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ عورت کو جو پردے کا حکم دیا یہ گویا کہ ہماری شریعت بھی عورت کی حفاظت کر رہی ہے۔ شریعت جو حفاظت کر رہی ہے حکمی اعتبار سے حفاظت کر رہی ہے، اور تم کو بھی حفاظت کرنا ہے وہ اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا شریعت میں پردے کا حکم ہے عورت کی حفاظت کے لیے، مردوں کو حکم ہے اپنی عورت کی حفاظت کرنے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نکالا۔ آج چاہے ہمارے مسلم خواتین، بعض خواتین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صرف اپنا مسلمان نام رکھ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ غیروں کی طرح بے حیائی اور اسی طریقے سے عریانیت اور بے پردگی جو ہے مسلمان عورتوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی کر کے عام ہوتی جا رہی ہے، اور غیروں کے افکار اور نظریات مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اللہ کے اس حکم کو، پردے کے اس حکم کو نچلی نگاہ سے دیکھا، جب کوئی آدمی کسی حکم کے بارے میں استخفاف کرتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے دین کی اہمیت اور دین کی جو عظمت ہونا چاہیے اس کے دل سے چھین لیتے ہیں۔ پھر ایسا آدمی جو ہے کافر بن جاتا ہے، مرتد بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری مسلم جو خواتین ہیں، اگرچہ خواتین ہماری مسلمان مائیں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان گھرانے میں، ایک دیندار گھرانے میں، دیندار ماحول میں رہنے والی عورت جو ہے ہماری مرتد نہیں ہو رہی، اور دوسری عورت مرتد ہو رہی ہے، تو وجہ یہی ہے کہ جو عورت مرتد نہیں ہو رہی اس نے دین کو اور اسلام کو سمجھا، اور جو عورت مرتد ہو رہی ہے اس نے دین اور اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حکم ہے، دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا مضمون ہے کہ جس کے اندر آپ نے بہت اچھی طریقے سے، بہت بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم مسلمانوں کو دیا، غیروں کے مذاہب میں بھی اس طریقے سے حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہے ان کے اندر بھی پردوں کا حکم ہے۔ اور پردے کا حکم اصل میں عورت کو خاص اس وجہ سے ہے، مرد کو نہیں ہے، کہ عورت کی طرف طبعی طور پر فطری اعتبار سے رجحان اور میلان زیادہ ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عورت کو زیادہ دیا، حیا کا اور اسی طریقے سے پردے کا۔ ہندو مذہب میں سیتا جو کہ بھاوت ہے لکشمن کی، جب سیتا کو اٹھا لیا گیا اور سیتا کو گرفتار کیا گیا، لکشمن کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کر سیتا کے چہرے کو دیکھو، عورتوں کے اندر سے سیتا کون ہے، اور اس کے بعد اس کو میرے پاس لے آؤ۔ لکشمن نے یہ بات کہی کہ میں نے سیتا کا یعنی اپنی بھاوج کا کبھی میں نے چہرہ نہیں دیکھا، لہذا جب میں چہرہ میں نے نہیں دیکھا تو میں اپنے بھاوج کے اس کے چہرے سے نہیں پہچان سکتا، میری جو نگاہ ہوتی تھی وہ صرف پیروں کی حد تک ہوتی تھی، لہذا پازیب کو دیکھ کر اس نے سیتا کو پہچانا۔ تو اس واقعے سے بتلانے، یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا خود ان کی جو مذہبی کتابیں، ان مذہبی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ سیتا نے دشمنوں کے اندر رہ کر بھی اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی، اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، اور اسی طریقے سے لکشمن نے کبھی اپنی بھاوج کے یعنی سیتا کے چہرے کو نہیں دیکھا، صرف پازیب دے کر اپنے سیتا کو پہچانا۔ تو گویا کہ ہندوؤں کے نزدیک بھی چہرے کو چھپانا اور اسی طریقے سے حیا کا، ان کے مذہب کے اندر بھی تعلیم حیا کی اور اسی طریقے سے پردے کی۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے جو بہت خاص اور اعلیٰ خاندان ہیں، ان خاندانوں کے اندر اپنے چہرے پر گھونگھٹ لٹکانے کا ابھی بھی نظام موجود ہے، اور وید جو کہ ان کی مذہبی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے، چونکہ برہم یعنی خدا نے تمہیں عورت بنایا، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو، اوپر نہیں، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھو، ایسا لباس پہنو کہ تمہارے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ خود ہندو مذہب کی مذہبی کتاب وید کے اندر اس بات کی تعلیم ہے۔
پھر ہندو مذہب کے اندر جس طریقے سے تعلیم ہے اس طریقے سے آج کل بھی ہمارے ہندوؤں کے اندر جو اعلیٰ اور خاص خاندان ہیں ان کے اندر بھی اپنے چہروں پر گھونگھٹ ڈالنے کا نظام ہے. اسی طریقے سے تورات کے اندر بھی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تورات کے اندر یعنی یہودی مذہب کے اندر بھی خاص عورت کو پردے کا حکم ہے. تورات کے اندر ذکر ہے اس بات کا کہ مرد عورت کا اور اسی طریقے سے عورت مرد کا لباس نہ پہنے. اور عیسائی حضرات بھی عیسائیت کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے. تلمود جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، یہود کے علماء کی اجتہاد سے مستنبط کی ہوئی کتاب ہے جو تمام یہودی مانتے ہیں، تمام یہودی اس کتاب کو قبول کرتے ہیں تلمود کی. اس کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے فقہائے یہود کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت سڑک پر سر کے پورے بال نہیں کھول سکتی. سڑک پر عورت چلے گی تو عورت کو اس بات کا حکم ہے کہ عورت اپنے بالوں کو چھپائے. اسپین میں، اسی طریقے سے یوکرین میں، فلسطین میں جو مذہبی یہودی ہیں، مذہبی یہودی خاندان ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا رواج ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو شادی سے پہلے عورت کے سر کے بال مڈا دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے وقت عورت اپنے سر کے بال کی حفاظت اور اسی طریقے سے سر کے بال کا پردہ برابر نہیں کر سکتی، اس لیے سر کے بال منڈا دیے جاتے ہیں. پھر سر منڈا ہوا ہونے کی وجہ سے اس سر کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ یہود کے اندر جو بال کا منڈانے کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بتلانا مقصد یہ ہے کہ صرف بال چھپانے کے بارے میں ان کے نزدیک اتنی زیادہ تاکید ہے تو مکمل جسم چھپانے کے بارے میں کتنی زیادہ تاکید ہوگی. ہندو مذہب کی کتاب میں ذکر ہے، ہندو مذہب کی تعلیمات میں ذکر ہے، اور اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو مذہبی خاندان ہیں اسی طریقے سے ان کے اندر عمل ہے. تورات کے اندر جو تعلیم کا ذکر کیا گیا، تلمود کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا، اس بات پر ہندو جو یہودی خاندان ہے وہ خاندان عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے صرف ہندو اور اسی طریقے سے یہودی نہیں بلکہ عیسائی، جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ آزادانہ مذہب ہے، خود عیسائی مذہب کے اندر بھی عورت کو خاص طور پر پردے کا حکم دیا گیا. آپ غور کر لیں، دنیا بھر میں جتنے بھی عیسائی ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ بناتے ہیں یا تصویر بناتے ہیں، کیا کسی بھی مجسمے میں حضرت مریم علیہ السلام کا بدن ظاہر کیا گیا؟ ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا جو مجسمہ بنایا جائے گا، جو اسی طریقے سے تصویر بنائی جائیں گی، ان کا چہرہ چھوڑ کر سارے بدن کا پردہ کیا جاتا ہے. تو گویا کہ عیسائی جس شخصیت کو مانتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، خود انہوں نے پردے کے ساتھ زندگی گزاری، اور تم خود بعد میں ان کے مجسمے اور تصویر بنا کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے پردے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. اور پھر اسی طریقے سے آج جو راہبات موجود ہیں آج اس دور میں بھی، ان راہبات کو بھی غور کر لیں کہ راہبات جو لباس پہنتی ہیں تو بالکل چست اور جسم سے چمٹا ہوا لباس نہیں پہنتی، بالکل ڈھیلا ڈالا لباس پہنتی اور چہرے کے علاوہ سارے بدن کا پردہ کی بھی رہتی ہیں. تو واقعی میں اگر پردہ ظلم ہے عورت کے اوپر تو یہودی مذہب بھی ظالم ہے، عیسائی مذہب بھی ظالم ہے، ہندو مذہب بھی ظالم ہے، یہ تمام مذاہب ظالم ہیں. حالانکہ کوئی ان کے بارے میں ظلم کا فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی ان کے بارے میں ظلم کا قول اختیار نہیں کرتا. یہودی، عیسائی اور اسی طریقے سے ہندو مذہب کے اندر عورت کو اگر پردے کی تعلیم ہو تو پردے کی تعلیم عورت کو ہونا تو عورت کی حفاظت کے لیے کہا جائے گا. اسلام کے اندر اگر عورت کو تعلیم دی جائے پردے کی تو اسلام کی یہ تعلیم دے دینا ظلم کہاں سے ہو گیا؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام میں نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے اندر بھی عورت کے پردے کا خاص لحاظ کیا گیا ہے مردوں کے مقابلے میں. اب جب اس پردے کے حکم کو توڑا جائے گا، چاہے پردے کا حکم اسی طریقے سے کوئی بھی حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اگر اس حکم کو توڑا جائے گا تو دنیا کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی، دنیا کے اندر فساد پیدا ہوگا، دنیا کے اندر بے حیائی، دنیا کے اندر عریانیت عام ہوگی. آج ہم دیکھیں کہ مسلمان روز بروز جس قوم کی اتباع کر رہے ہیں، یورپ کی اتباع، مغرب کی اتباع، تو مسلمان جس قوم کی اتباع کر رہے ہیں خود وہ اپنے گھرانے سے پریشان ہیں. ان کے گھر جو ہے چین اور سکون سے اجڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہے. شوہر بیوی کے بارے میں شک کر رہا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں شک کری، ماں باپ اپنی بیٹی سے پریشان ہے، غیروں سے اپنا منہ کالا کر رہی ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں سے پریشان ہے کہ کئی عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے.
تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کے فرمان کو بھلا دیا، بے پردگی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اچھا ٹائٹل دیکھے، اچھا عنوان دیکھے، یہ آزادی ہے، اس آزادی کا نام لے کر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کس طریقے سے بے حیائی، کس طریقے سے بے چینیاں ان کی زندگیوں میں پیدا ہو گئی، کس طریقے سے ان کے گھر ویران ہو گئے۔ سعید آباد میں، حیدرآباد میں ایک جماعت آئی تھی، خواتین کی جماعت جو یورپ سے آئی تھی۔ اس خواتین کی جماعت کے اندر ایک عورت نے جو بات کہی وہ ہمارے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ جب یہ خواتین وہاں سے آئی تھی اور مسورات کا گھر کے اندر اجتماع طے ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ بعض بہنیں اور اسی طریقے سے بعض مائیں کس طریقے سے آئی ہیں، جن کے چہرے پر پردہ نہیں ہے، بڑا میک اپ سے سج سور کر آئی ہے، اور اسی طریقے سے جسم کے اوپر برقع نہیں ہے، صرف اوڑھنی اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیفیت کو دیکھا تو اس جماعت کے اندر جو یورپ سے جماعت آئی تھی، جس کے اندر 9 مسلم تھے، نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جس تہذیب کو، جس کلچر کو، جس مذہب کو ہم نے تھوک کر آیا ہے، جس مذہب کو ہم تھوک کر آئے ہیں، آج تم اس مذہب کو چاٹ رہے ہو، اس کلچر کو چاٹ رہے ہو۔ گویا کہ ہم اس کلچر سے بیزار ہو گئے، ہم نے دیکھ لیا اس کی کتنی خرابیاں ہیں، اور وہ خرابیوں کو چھوڑ کر ہم یہاں پر ہم نے اسلام قبول کیا، اور ہم اسلام کی محنت کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر تم ہمارے پرانے مذہب کو اختیار کر رہے ہو۔ مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، عورتوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم گھرانوں کے اندر، مسلم خاندانوں کے اندر ایک عام مرض پایا جا رہا ہے بے پردگی کا۔ کیا بات کہی جاتی ہے؟ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، یہ تو ہماری بھابھی ہے۔ اس طریقے کے دعوے کر کے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے پردہ نہیں کریں گے۔ پردہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ یہ ہماری بھابھی ہے۔ پردہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہماری مامی ہے؟ ہم تو ان کو بہت اونچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عظمت والی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، غلط نگاہ تو ان کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتی ہماری۔ اس طریقے کی باتیں کہہ کر خاندانوں کے اندر بے پردگی کا مرض جو ہے مسلمانوں کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا۔ ہم سوچیں کہ جو ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نظریں پاک ہیں، ہمارے دل پاک ہے، ہمارے خیالات پاک ہیں، لہذا بے پردگی اختیار کی جائے، یہ بے پردگی کو اختیار کرنے کے لیے شیطانی دھوکہ ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو حکم ہے کہ بیٹیاں پردہ کریں۔ ساری امت مسلمہ کو حکم ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کا، اپنی نگاہوں کا پردہ کرے، اپنی نگاہوں کو نچلی رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورت کو بھی حکم ہے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتی، اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین، تمام مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ دوپٹہ اوڑے رکھے، دوپٹہ اوڑے رکھے، پردہ کرتے رہیں۔ اور پھر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والوں کے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نچلی رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے مومنات کو بھی حکم ہے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات عورتوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، پردے کا خیال رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، پاک دامنی کا خیال کرے۔ یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ جب نبیوں کی ازواج کو، نبیوں کی بیٹیوں کو دے رہے ہیں، جن سے زیادہ پاکیزہ کوئی خاتون دنیا میں نہیں ہو سکتی، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے یہ جو ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہماری نگاہ پاک ہے، ہمارے دل پاک ہے، ہمارے خیالات پاک ہیں، ہمارا ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، یہ لوگ یہ جو دعوے کر رہے ہیں اپنا دعوے کو بدل لے، اپنے دعوے کو اسلامی دعویٰ کر لے، اپنے دعوے کو کیا بنا لے؟ مرد اس بات کا دعویٰ کرے نہ ہم صحابی سے بہتر ہیں، نہ تم صحابیات سے بہتر ہو، لہذا ہم پردہ کریں گے۔ عورتیں اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم صحابیات سے بہتر نہیں ہو، تم صحابہ سے بہتر نہیں ہو۔ جب ان شخصیتوں نے پردے کا لحاظ کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو پردے کا، اور فتنے والے زمانے کے اندر پردے کا خیال رکھنا تو بدرجہ والا ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ پردوں کا خیال کریں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ایاکم والدخول علی النساء کہ تم عورتوں کے پاس تنہائی میں داخل ہونے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول افرأیت الحم، اے اللہ کے رسول حم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حم تو موت ہے، حم تو موت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حم کس کو کہا؟ پہلے تو اس بات کا لحاظ کر لے کہ ہم کیا ہے؟ شوہر کا بھائی، دیور، جس کو ہم حلال اور پاکیزہ رشتہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ تو موت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک غیر محرم ہے تو غیر محرم آدمی ہے، راستے پر چلنے والا آدمی ہے، وہ عورت کے پاس تو داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی گھر میں داخل ہونا بالکل ناممکن ہے۔ بہت 100% کے اندر 1-2% کوئی آدمی ایسا داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ غیر محرم کی جو آمد و رفت ہوگی وہ تو بہت کم ہوگی۔ لیکن دیور جو ہے، اسی طریقے سے جیٹ جس کو ہم محرم سمجھتے ہیں، ان کا یہ لوگ گھر میں موجود رہتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت ممکن ہے، لوگوں کو ان پر شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے غیر کی طرف جو غلط تعلقات اپنی بھائی کی بیوی سے قائم کریں گے، لوگوں کو ان کے بارے میں شک بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دیور اور اسی طریقے سے جیٹ ہے یہ تو موت ہے عورت کے لیے، اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے عیب ہے، موت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، کتنے پاکیزہ خیال والے ہوں گے، کتنی زیادہ پاکیزہ شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم سے زندگی بھر مصافحہ نہیں کیا۔ ہماری مسلم خواتین اپنے جیٹوں کے سامنے، بڑے جیٹ ہے، دیور ہے، بڑے ہونے کی وجہ سے سامنے جھک کر سلام کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا جو شوہر کا بھائی ہوتا ہے، وہ شوہر کا بھائی اپنی بھائی کی بیوی کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور ہم یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہو رہی ہے تعظیم ہو رہی ہے۔ ایک تو جھکنا ہی غلط ہے، پھر دوسرا غیر محرم کے سامنے جھک رہے ہیں، پھر غیر محرم کا آپس میں جسم کا مل جانا، یہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ کسی کے سر کے اندر لوہے کی شیخ گھسا دی جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس آدمی کا جسم غیر محرم سے لگے۔ کیوں؟ سر کے اندر لوہے کا گھسایا جانا، اس سے آدمی کی صرف جان جائے گی، جسمانی نقصان ہوگا، دنیا میں نقصان ہوگا، لیکن غیر محرم سے جسم کا صرف لگ جانا بھی یہ آدمی کی دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کے آپس میں جسموں کو ملنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان تمام تعلیمات سے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، دیگر مذاہب کے نزدیک بھی ان تمام تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اسلام کے اندر عورت کو پاک دامنی کا حکم دیا، کس طریقے سے اسلام کے اندر عورتوں کی حفاظت کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، اور ان تمام باتوں سے صرف یہی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کے لیے پاکیزگی کا، پاک دامنی کا بہت زیادہ حکم ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل بھی چلے گئے، غیر جو اسلامی حکم پر اعتراض کرتے تھے اس اعتراض کا جواب بھی گزر گیا، اور اسی طریقے سے غیروں کے نزدیک کیا حکم ہے وہ حکم بھی ہمارے سامنے گزر گئے۔ اب ہم چلتے ہیں محرم اور غیر محرم کی تفصیل کی طرف کہ محارم کون ہے اور غیر محارم کون ہے۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر دائمی حرمت ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ حرام ہوتا ہے۔ ایسے رشتے کہ جس کے اندر دائمی حرمت ہوتی ہے وہ 3 طرح کے رشتے ہیں، یعنی نسب، مصاہرت اور اسی طریقے سے رضاعت۔ سب کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آئے گی ہمارے سامنے۔ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں، ایک بھائی اور بہن، 2 سگے بھائی بہن ہیں، تو بھائی اپنی بہن کے لیے حرام ہے، بھائی بہن اپنی بھائی کے لیے حرام ہے، یعنی ان کا
جو جنسی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو قائم کرنا، نکاح کے تعلق کو قائم کرنا، یہ بھائی بہن کے لیے حرام رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور بھائی بہن کی فطرت ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر بھائی کا ذرہ برابر شہوت کے اعتبار سے بہن کی طرف میلہ نہیں ہوتا، بہن کا ذرہ برابر شہوت کے اعتبار سے اپنے بھائی کی طرف میلہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بنایا ہے. لہٰذا اس پاکیزہ رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والا رشتہ ہے. تو حرمت والے رشتے سے مراد یہ ہے کہ جو شہوت والے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے. اور جب ایسا رشتہ جس کے اندر اس طریقے سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جو دائمی حرمت والے رشتے ہیں، یہی آپس میں ایک دوسرے کے محارم کہلائیں گے. محارم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے چہرے کو ظاہر کرنا ان کے لیے گناہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کھول سکتے ہیں، ہاتھ کھول سکتے ہیں، اسی طریقے سے پیٹھ کا کچھ حصہ کھول سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کے اندر خصوصیت رکھی ہے. تو حرمت والے رشتے کون سے ہیں؟ حرمت والے رشتے نسب ہے، مصاہرت ہے، رضاعت ہے. ان رشتوں کی یہ جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، یہ رشتے والے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے. ایک دوسرے کے سامنے اپنے چہروں کو ظاہر کرنا ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. عورت اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، بہن اپنے چہرے کو بھائی کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. سر کے بال چھپانا ضروری نہیں ہے، سر کا، چہرے کا، اسی طریقے سے ہاتھوں کا اور پیر کا حجاب بھائی کے سامنے، محرم رشتہ داروں کے سامنے ضروری نہیں ہے. تو اب یہ جو تین رشتے ہیں، نسب ہے، مصاہرت ہے، رضاعت ہے. نسب کسے کہتے ہیں؟ وہ خونی رشتے جو خاندانی اعتبار سے قائم ہو اور نسل کا سلسلہ چلے، یہ رشتے نسب والے رشتے کہلاتے ہیں جو محارم ہیں. اب ہم نسب کے اندر بھی کچھ تفصیلات ہیں. نسب کی وجہ سے جو محارم ہیں، جو رشتے حرام ہوتے ہیں، پہلے ہم یہ موٹی زبان میں ایک مرتبہ پہلے تفصیل سن لیں کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ اصول، فروع، اصول کے فروع اور فروع کے اصول. اصول کا کیا مطلب ہے، فروع کا کیا مطلب ہے، اصول کے فروع کا کیا مطلب ہے، فروع کے فروع کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہمارے سامنے آئے گی. اصول مثال کے طور پر موٹی زبان میں ہم یہ سمجھ لیں کہ اوپر والے رشتے، مرد کے اوپر جو رشتے جائیں گے، جس کے اندر ماں ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، دادی پردادی، یہ اوپر والے رشتے اصول کہلائے جاتے ہیں. اور فروع کا کیا مطلب ہے، مرد کے نیچے والے رشتے. مرد کے نیچے والے رشتے یعنی مرد کی بیٹی، اسی طریقے سے مرد کی پوتری اور نواسی وغیرہ. تو اب اصول کے اندر کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، کون سی عورتیں داخل ہوتی ہیں، اس کی وضاحت سن لیں کہ اصول کے اندر ماں ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، دادی ہے، پردادی ہے. اسی طریقے سے جو نانی پرنانی کا سلسلہ چلے گا، دادی پردادی کا جو سلسلہ چلے گا، وہ تمام عورتیں مرد کے لیے محرم ہیں. وہ تمام عورتیں مرد کے لیے محرم کی حیثیت رکھتی ہیں. اسی طریقے سے پھر ماں، نانی، پرنانی، دادی پردادی، ان کی بہنیں، ماں کی بہن، نانی کی بہن، پرنانی کی بہن، دادی کی بہن، پرنانی کی بہن، یہ تمام کی تمام بہنیں جو ہے مرد کے لیے خالہ کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا یہ خالہ کی حیثیت رکھنے والی عورتیں بھی، یعنی ماں، نانی، پرنانی، دادی پرنانی کی بہنیں بھی مرد کے لیے محرم ہیں. پھر اس کے بعد اب بیٹیوں کی باری آئیں گی. یہ تو اصول ہو گئے. اصول کے بعد اب فروع کی باری آئیں گے. فروع یعنی مرد کے نیچے والے جو رشتے ہیں. اب اس کے اندر ماں کی بیٹی، اس کے بارے میں ابھی تفصیل ہم سنیں گے. پہلے ہم نانی پرنانی اور اسی طریقے سے دادی پردادی کی بیٹیوں کے بارے میں سن لیں. ان کی تو جو بہنیں ہیں، ان بہنوں کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ان کی بہنیں ہمارے لیے خالائیں ہیں. اور جو ان کی بیٹیاں ہوں گی، یعنی نانی کی بیٹی ہے، پرنانی کی بیٹی ہے، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی، ان کی بیٹیاں بھی ہمارے لیے خالہ کی حیثیت رکھتی ہیں. اور پھر دادی پردادی ہے، ان کی جو بیٹیاں رہیں گی، ان کی بیٹیاں ہمارے لیے پھوپھی کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا ماں، نانی، پرنانی، دادی پردادی، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں ہمارے لیے محارم ہیں. ماں، نانی، پرنانی، دادی پردادی، ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں ہمارے لیے محرم ہیں. اب ان سے جو رشتہ جن مردوں کا جڑتا ہے، جس مذکر کا رشتہ جڑتا ہے وہ تین اعتبار سے ہو گئے. پوترا جسے ہم پوترا کہتے ہیں، پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا،
یہ عورت کے لیے مرد کی حیثیت، یہ عورت کے لیے محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ تو ہو گئے ہمارے سامنے اصول۔ اب دوسرا نمبر آیا فروع کا۔ فروع کے اندر کیا آئیں گے؟ یعنی مرد سے جو نیچے رشتے چلیں گے، بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے یعنی پوتی، اسی طریقے سے بیٹی کی بیٹی، پہلے تھا بیٹی اور بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی، اور پھر بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی۔ یہ مرد کے لیے حلال، مرد کے لیے حرمت والے رشتے ہیں، مرد کے لیے یہ محارم ہے، یعنی باپ محرم رشتہ دار ہے، دادا، نانا اور اسی طریقے سے محرم رشتہ دار ہے جن کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فروع کے فروع کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے سامنے یعنی 4 باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اصول بات ہمارے سامنے گزر گئی، فروع ہمارے سامنے بات گزر گئی، اسی طریقے سے فروع یعنی بیٹی ہے۔ اب بیٹی کی بیٹی یہ فروع کے فروع ہے، یعنی بیٹی سے نیچے جو رشتے چلیں گے، بیٹے سے نیچے جو رشتے چلیں گے وہ بھی حرمت والے رشتے کہلائے جائیں گے۔ اصول ہو گئے، فروع ہو گئے، فروع کے فروع ہو گئے۔ اصول کے اندر ہمارے سامنے بات آ گئی ماں، نانی، دادی وغیرہ، فروع کے اندر بیٹی، فروع کے فروع کے اندر پوتی، نواسی وغیرہ۔ اب پھر نمبر ہے اصول کے فروع۔ اصول کے فروع یعنی ماں، نانی، پرنانی، دادی، پردادی کی بیٹیاں۔ تو نانی، پردادی، دادی، پردادی کی بیٹی کے بارے میں ہمارے سامنے بات آ گئی، نانی کی بیٹیاں خالہ ہیں، اسی طریقے سے دادی کی بیٹیاں پھوپھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ماں کی بیٹی، ماں کی بیٹی یعنی ہماری بہن ہوگی۔ اب بہن کس کو کہا جائے گا؟ یہ تمام خواتین ذرا غور سے سنیں، ماں باپ دونوں کی بیٹی یعنی ہماری سگی بہن، دونوں کی بیٹی یعنی ماں باپ کی بیٹی ہماری سگی بہن ہوگی، یا ماں کی بیٹی یا باپ کی بیٹی، یا ماں کی بیٹی یا باپ کی بیٹی، یعنی جسے ہم موٹے زبان میں کہتے ہیں سوتیلی ہماری بہن، یہ ہمارے لیے محرم کا رشتہ رکھتی ہیں، یعنی سوتیلے بھائی بہن اور اسی طریقے سے حقیقی بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے محرم کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہماری بہنیں ہوں گی وہ ہماری بہنیں محرم والا رشتہ نہیں، ان کے ساتھ قائم نہیں ہوگا۔ چچا کی بیٹی ہے یعنی چچیری بہن ہے، ماموں کی بیٹی ہے ممیری بہن ہے، خالو کی بیٹی خلیری بہن، پھوپھی کی بیٹی پھوپھیری بہن، یہ ہمارے لیے محرم رشتہ نہیں ہوگی، یہ عورتیں محرم رشتہ دار شمار نہیں کی جائیں گی۔ صرف حقیقی بھائی بہن، سوتیلی بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے محرم کی حیثیت سے رشتہ ان کا درمیان قائم ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خاص بے پردگی کی جاتی ہے، چچیرے بھائی کے سامنے ہو چاہے خلیرے بھائی کے سامنے ہو، ممیرے بھائی کے سامنے، پھپھیرے بھائی کے سامنے، جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ بے پردگی ہے بہت ہی زیادہ مضر ہے۔ اس لیے ہم غور سے سن لیں کہ چچا، ماموں، خالو، پھوپھو اور پھوپھا کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ غیر محرم ہیں۔ اب یہ کون سے رشتے تھے؟ نسب سے جو رشتے ہمارے سامنے حرام ہوں گے ان کی تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی، اصول، فروع اور اسی طریقے سے فروع کے فروع، اصول کے فروع۔ پھر دوسرا جو رشتہ ہے مصاہرت والا رشتہ۔ مصاہرت والا رشتہ، مصاہرت والا رشتہ کیا ہے؟ مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ۔ اس رشتے کے اندر بھی اصول، فروع اور اصول کے فروع کے بارے میں ہم بحث سنیں گے۔ اصول کے اندر کیا آئیں گی؟ سسرالی رشتے میں بیوی ہے تو بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، بیوی کی پرنانی، بیوی کی دادی، بیوی کی پردادی، یہ محرم کا رشتہ رکھتی ہیں۔ یہ سسرالی رشتہ ہے جو قائم ہوگا، یعنی مرد کی ساس اور اسی طریقے سے مرد کی نانی ساس، مرد کی دادی ساس، یہ تمام مرد کے لیے محرم کا رشتہ رکھتے ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فروع کا مسئلہ آئے گا۔ فروع کے اندر کیا آئیں گی؟ بیوی ہے، بیوی کی بیٹی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی جس کا پہلے سے بیٹا موجود ہے، تو پہلے سے بیٹی موجود ہے جو بیٹی رہے گی، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو بیوی کی بیٹی ہے، بیوی کی پوتی ہے، بیوی کی پرپوتی ہے، نواسی ہے، اسی طریقے سے بیوی کی نواسی ہے۔ یہ تمام کے تمام ایک مرتبہ مرد جب عورت سے شادی کر لے گا تو پچھلے جو بیٹیاں یہ رہیں گے یہ مرد کے لیے محرم کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا کہ یہ بھی بیٹی کی حیثیت سے رکھتے ہیں، گویا کہ یہ بھی بیٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر ہے اصول کے فروع کا، یعنی جو بیوی ہے، بیوی کی ماں ہے، نانی ہے، پرنانی، دادی، پردادی، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی
اس کے اندر کیا کیا آئیں گی؟ مثال کے طور پر بیوی ہے، بیوی کی بہن، اسی طریقے سے بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھو، یہ تمام کے تمام مرد کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر سے سن لیں، جو بیوی ہے، بیوی کی بہن ہو، خالہ ہو، مامی ہو، پھوپھی ہو، یہ مرد کے لیے یعنی بیوی کے شوہر کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے عام موٹے زبان میں ہم سالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، جن سے پردہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سسرالی رشتے کے اندر بہو ہے۔ ابھی ہماری حیثیت ہم مرد کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مرد کے لیے کون سے رشتے محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب کوئی بہو ہے تو بہو کی ماں ہے، بہو کی نانی ہے، بہو کی پرنانی ہے، بہو کی دادی ہے، بہو کی پردادی ہے، تو یہ تمام کے تمام مرد کے لیے تمام کے تمام غیر محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر سے سن لے، بہو کی ماں، بہو کی نانی، بہو کی پرنانی، بہو کی دادی، پردادی مرد کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی مرد کی جو بہو ہے، اس بہو کی ماں کے سامنے نکلنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی نانی کے سامنے نکلنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بہو ہے، بہو کی بیٹی ہے، پوتی ہے، پرپوتی ہے، نواسی ہے، پر نواسی ہے، یہ بھی مرد کے لیے بیٹی کی چونکہ حیثیت رکھتی ہے یہ عورتیں، لہٰذا ان سے جو رشتہ قائم ہوگا وہ محرم والا رشتہ قائم ہوگا۔ پھر بہو ہے، بہو کی بہن، بہو کی خالہ، بہو کی پھوپھی، یہ تمام کے تمام رشتہ دار مرد کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا بہو کے صرف نچلے آنے والے جو رشتہ دار رہیں گے یعنی بیٹی، پوتی، اسی طریقے سے نواسی وغیرہ، ان سے مرد کا رشتہ جو قائم ہوگا وہ محرم والا رشتہ قائم ہوگا اور ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر بہو کی رشتہ دار عورتیں رہیں گی، چاہے اوپر والی عورتیں ہوں، ماں، نانی، پرنانی، دادی، پرنانی وغیرہ ہو، یا بہو کی بہن ہو، بہو کی مامی ہو، خالہ ہو، پھوپھو ہو، یہ تمام کے تمام عورتیں مرد کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور پھر دیور، شوہر کا بھائی، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی دیور جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہے کہ جس سے پردہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ شوہر کا بھائی، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا بھتیجا اور شوہر کا بھانجا، یہ تمام کے تمام عورت کے لیے، چاہے ہم دیور کہیں، جیٹ کہیں، یہ عورت کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی مرد کے لیے اپنی بھائی کے اعتبار سے کیا آ جائے گا؟ بھائی اور بہن کا رشتہ بھابھی کا رشتہ ہو جائے گا، بھابھی غیر محرم ہے، اور اسی طریقے سے چاچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے اور بھانجا ہے، تو یہ تمام کے تمام ان سے جو رشتے قائم ہوں گے یہ رشتے بھی غیر محرم کی حیثیت اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی شوہر کا چاچا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا چاچا سسر ہے، چاچا سسر کہہ کر عورتیں جو اپنے شوہر کے چاچا کے سامنے نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ماموں سسر کہہ کے عورتیں ان کے سامنے نکلتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی جس طریقے سے حرام ہے اسی طریقے سے چاچا بھی حرام ہے، چچا بھی غیر محرم ہے۔ اب شوہر کے چچا کا بیٹا یعنی شوہر کا چچیرا بھائی ہے، اس کے سامنے نکلنا ناجائز ہے۔ جب شوہر کے حقیقی بھائی کے سامنے نکلنا ناجائز ہے، شوہر کا حقیقی بھائی غیر محرم ہے، تو شوہر کا چچا زاد بھائی، شوہر کا ماموں زاد بھائی، شوہر کا پھوپھو زاد بھائی، یہ تمام کے تمام تو بدرجہ اولا عورت کے لیے حرام رہیں گے، عورت کے لیے غیر محرم کی حیثیت اختیار کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے مصاہرت سے حرام ہونے والے رشتے آگے، نسب سے حرام ہونے والے رشتے آگے، اور تیسری بات جو کہی گئی تھی وہ تیسری بات کیا ہے؟ رضاعت، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوں گے۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ جو نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوں گے وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوں گے، کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث میں وضاحت فرمائی۔ ایک مرتبہ اجمالی طور پر سن لے کہ کون سی عورتیں نسب کے اعتبار سے حرام ہوں گی اور کون سی عورتیں حرام نہیں ہوں گی، کون سی عورتیں محرم ہیں، کون سی غیر محرم ہیں۔ تو نسب کے اندر ماں، نانی، پرنانی،
دادی پردادی ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں مرد کے لیے محرم ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، یہ اوپر والے رشتے۔ اور اسی طریقے سے نسب میں خود کی بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی، اسی طریقے سے جو سلسلہ چلتے رہے گا، یہ تمام کے تمام محرم رشتے دار ہیں۔ اور غیر محرم کے اندر کے کون کون ہیں؟ چچا زاد بہن، مامو زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چاچی، مامی، یہ تمام کے تمام غیر محرم ہیں۔ یہ نسب سے حرام ہونے، نسب سے جو رشتہ دار محارم ہیں اور جو رشتہ دار غیر محرم ہیں ان کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد مصاہرت سے حرام ہونے والے رشتے، مصاہرت کے اندر یعنی سسرالی رشتے میں محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے؟ بیوی کی ماں، نانی، پرنانی، دادی پردادی محرم ہے۔ بیوی کی بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، نواسی کی بیٹی محرم ہے۔ بہو کی بیٹی، بہو کی پوتی، بہو کی پرپوتی، بہو کی نواسی، بہو کی پرنواسی، یہ تمام کے تمام محرم ہیں۔ اور پھر مصاہرت کے اندر جو غیر محرم رشتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بیوی کی بہن سالی، بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھو، اور اسی طریقے سے بیوی کی سالی، بیوی کی بہن، یہ تمام کے تمام مرد کے لیے سالیے ہیں، سالی کی حیثیت رکھتی ہیں جو غیر محرم ہیں۔ اور پھر غیر محرم کے اندر یہ تو بیوی کی بہن، خالہ، پھوپھی ہو گئی، اور اسی طریقے سے غیر محرم میں شوہر کا بھائی، شوہر کا چچا، شوہر کا مامو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ تمام کے تمام دیور کی حیثیت رکھتے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، جو مرد کے لیے غیر محرم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو آج ہمارے محاضرے کے اندر سب سے پہلے تو دیگر مذاہب سے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اسلامی خاصیت کے اوپر اس کا جواب ہو گیا، اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کے اندر کس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی وہ تعلیم ہمارے سامنے آ گئی، اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو محرم رشتہ دار ہے، غیر محرم رشتہ دار ان کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلامی احکامات کی عظمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اور یہ بات خواتین خاص طور پر سنیں، بہت اہمیت والی بات ہے کہ ایک ہے اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایک ہے نماز کو چھوڑ دینا، اور ایک ہے نماز کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دل میں اس کے بارے میں استخفاف، ہلکا پن پیدا کرنا۔ دونوں میں سے برا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں نماز کے حکم کے بارے میں ہلکا پن ہے، اور ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو آپ یہ کہیں گے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ آدمی زیادہ بڑا گناہ کے اندر ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے باوجود نماز کے حکم کے بارے میں اپنے دل کے اندر ہلکا پن محسوس کرتا، وہ آدمی زیادہ برا ہے، وہ آدمی کے مرتد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نماز پڑھا ہے لیکن دل میں اس کے بارے میں ہلکا پن ہے، تو ضرور یہ نتیجہ نکلے گا کہ آگے چل کر یہ نماز کا انکار کرے گا، اسلامی احکامات کا انکار کرے گا، اسلام چھوڑ دے گا۔ دوسرا ایک آدمی ہے نماز چھوڑا تو صحیح لیکن اس کے دل میں نماز کی عظمت ہے، اس کے دل میں اس بات کا خیال ہے میں نماز چھوڑوں گناہ کر رہا ہوں، یہ آدمی آج نکل گناہ سے توبہ کر سکتا۔ اس لیے ہمارے اسلامی نظام کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، جو پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر ہلکا پن ذرا بھی پیدا نہ کرے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہا تب بھی ہم مان لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کمزور عقل ہے، ہماری جو محدود عقل ہے، ہماری محدود عقل اس حکم کے فائدے کو، اس حکم کی حکمتوں کو ہم اپنے عقل سے سمجھ نہیں سکنے، لیکن کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کے اندر رکھی ہے۔ لہٰذا ہماری عقل مانے گی یا نہ مانے گی، چاہے زمانہ کچھ بولے، ہم اللہ کے احکامات کو ماننے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔